کیا ہے جیسے تم خود ہو، بس اس کو ذرا تم نے 100 سے ضرب دے لی ہوگی، عرب سے ضرب دے لی ہوگی، لیکن تم اپنے اس سانچے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ آپ کو اس سانچے سے باہر کون نکالے گا؟ اللہ کی کتاب نکالے گی۔ وہاں سے پڑھیں گے تو وہ پتا چلے گا کہ الہ کا اصل تصور کیا ہے، وہاں سے پڑھیں گے تو پتا چلے گا رب کا اصل تصور کیا ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے، جو آپ کے ذہن میں بچپن سے بیٹھا ہوا تصور ہے اسے آپ اس کے ساتھ جوڑ لیں گے، اور وہ ناقص تصور ہوگا، کامل تصور نہیں ہوگا، اور کوئی جتنی مرضی محنت کر لے وہ اب آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ آپ کو تھوڑا سا ٹھیک کرے گا، آپ پھر واپس اپنے اسی پرانے تصور پہ چلے جائیں گے۔ وہ جو ڈاکٹر اسحاق احمد کہا کرتے تھے کہ کھوتی موڑ بوڑ ہیٹ، پوری جماعتیں موڑ بوڑ ہیٹ ہو جاتی ہیں، تو اسی لیے ہوتے ہیں کہ یہ تصورات صحیح نہیں ہوتے، تو اس تصور کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگلی جو دو اصطلاحات ہیں وہ دین کی اصطلاح ہے اور عبادت کی اصطلاح ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو بادشاہ ہے، اس بادشاہ نے انسانوں کے لیے ایک ضابطۂ حیات دیا ہے۔ جیسے وہ مصر میں بادشاہ نہیں تھا تو اس کا بھی کوئی ضابطہ تھا یا نہیں، جس کو قرآن کہتا ہے دین الملک، وما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک۔ تو جیسے دین الملک ہوتا ہے ایسے دین اللہ ہے، اللہ کا دین ہے۔ اب آپ سوچیں جو بادشاہ کا دین ہوتا ہے، دنیا میں بادشاہ کے دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کے طور طریقے یا قانون، ضابطہ، نظام مملکت؟ اب اس سے سمجھ لیں کہ جب دین کا لفظ آئے گا تو ساتھ جو تصور آنا چاہیے وہ بادشاہ کا آنا چاہیے۔ اگر دین کے لفظ کے سامنے آپ کے سامنے کوئی پروہت بیٹھا ہوا نظر آئے، دیکھیں نا ایک تصور آپ نے ذہن میں لایا، آگ کا تصور آپ کریں، آپ کے ذہن میں کوئی شعلے کا تصور آئے گا یا نہیں؟ کوئی بھڑکتی ہوئی چیز کا تصور آئے گا یا نہیں؟ آگ۔ اسی طرح سمجھ لیں جب آپ نے دین کا لفظ بولا آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ کس کا ضابطہ ہے یہ؟ پنڈت، پروہت، پجاری، پادری، پیر، مولوی، کوئی مذہبی رہنما، کوئی لیڈر؟ یہ تو تصور ہی آپ کا خراب ہے۔ دین کے لفظ کے ساتھ اگر آپ کے سامنے بادشاہ کا تصور آیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ قرآنی پٹری پہ چڑھ رہے ہو۔ لیکن دین کا لفظ بولنے سے اگر آپ کے ذہن میں بادشاہ کا لفظ نہیں آتا، آپ کو اچھی طرح سے آپ کے ذہن کو مسخ کیا جا چکا ہوا ہے، کہ جو تصورات کو بگاڑا جا چکا ہے، کہ جس لفظ کو بولنے سے آپ کے سامنے جو تصور آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ رہا۔ دین کا تعلق بادشاہ کے ساتھ ہے، تو رب بادشاہ ہے جس کا ایک دین ہے، اس میں عام عبودیت کے طریقے بھی ہیں، مراسم عبودیت بھی ہیں، نماز روزے پرستش کے طریقے بھی ہیں، لیکن وہ ایک ضابطۂ حیات ہے۔ اور عبادت کا مطلب غلامی کرنا، اور دینی عبادت کا مطلب محبت کے ساتھ اطاعت اور غلامی کرنا، اور اطاعت اور غلامی کا مطلب وہ جو اس بادشاہ کا ضابطۂ حیات یعنی دین ہے، اس دین کی مکمل